بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اپنے تمام معزز سامعین کو کیسر اعجاز چٹھا آرز جٹ کے اس یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ سلام کہتا ہوں۔ 21 رمضان مبارک۔ 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں۔ 21 رمضان مبارک، یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ جب جب مسلمانوں کی زندگیوں میں 21 رمضان کا دن آتا ہے، ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ہر مسلمان کا دل افسردہ ہوتا ہے، اور ہر اہل ایمان ابن ملجم کی ذات پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ وہی بدبخت تھا جس کے مارے ہوئے تلوار کے وار سے فاتح خیبر، داماد رسول، حیدر قرار، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام 21ویں رمضان کو وفات پا جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کون علی؟ کون علی؟ کیا شان ہے میرے مولا کی کہ مقام مقدس ترین خانہ کعبہ، مقدس ترین مہینہ رجب اور مقدس ترین دن جمعے کو پیدا ہوئے۔ مقدس مہینہ رمضان کی مقدس رات شب قدر میں مقدس مقام محراب مسجد میں محترم حالت سجدہ میں شہید ہوتے ہیں۔ مقدس ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، داماد اور نائب، مقدس ترین عورت بی بی فاطمہ کے شوہر، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ۔ آج میں اپنے مولا علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی ایک وصیت، جو ضربت کے بعد حسنین شریفین اور ان کے چاہنے والوں کے نام مولا علی علیہ السلام نے لکھی، وہی وصیت آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ آج اس وصیت کی اس معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے۔ مولا لکھتے ہیں کہ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی ہر جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے اعمال، جان، زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا تم پر لازم ہے۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی عنایت کرنا۔ خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے گا۔ دیکھو،
اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خبردار خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں یوم شہادت مولا متقین کے حوالے سے تعزیت عرض کرتے ہیں، جہاں پہ ہیں، جس بھی جگہ پہ ہیں۔ مولا اپنی وصیحت میں ہم سب کو نصیحت فرما گئے، تو آئیں آج یہ عہد کریں، ہم جہاں پہ ہوں، جس حال میں ہوں، ہم مولا کی دی ہوئی اس وصیحت کو اور دی کی ہوئی ان ہدایات کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔